السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آج مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن شاہی مسجد بڑا چاندگن لکھنؤ کا وہ تاریخ ساز پروگرام جان ایمان کانفرنس ہوا دستار حفظ و قرات اپنے دیرینہ روایات کے مطابق نہایت تذکر و احتشام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آج کے اس بزم کو خطاب کرنے کے لیے ہندوستان کی معروف و مشہور شخصیتیں ہمارے اور آپ کے درمیان بہت جلد رونق اسٹیج ہونے والی ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ وہ باکمال خطیب مہاراشٹر کی سرزمین پر ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں اپنی کم عمری میں جا کر کے ملت اسلامیہ کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا عظیم و بے باک خطیب، جنہیں اہل بمبئی اور ہندوستان کے باشعور لوگ حضرت علامہ مولانا محمد ذوالفقار احمد صاحب قبلہ مقدس ذلہ العالی، خطیب و امام رضا جامع مسجد ساکی ناکا خیرانی روڈ ممبئی، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد ان کا آپ خطاب فرمائیں گے، رونق اسٹیج ہونے والے ہیں، خطاب سماعت کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آج ہمارے اور آپ کے درمیان شورائے کرام کی بھی ایک فہرست ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان تھوڑی ہی دیر میں ہندوستان کا وہ مشہور شاعر، جن کو لوگ سنتے بھی ہیں شوق سے اور انہیں دیکھتے بھی ہیں شوق سے، یعنی اسیر بنارسی کے نام سے جنہیں یاد کیا جاتا ہے، ابھی تھوڑی ہی دیر میں وہ رونق اسٹیج ہونے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جونپور کی سرزمین سے ابھرنے والا وہ شاعر خوش الہان، شاعر خوش فکر، جنہیں نسیم رضا جونپوری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بہت جلد ہمارے اور آپ کے درمیان وہ رونق اسٹیج ہونے والے ہیں۔ ہمارے اس بزم کی صدارت کرنے والے ممتاز الفقہا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حبیب اللہ خان صاحب قبلہ نعیمی، دارالعلوم فضل رحمانیہ پچپڑوا گونڈا، ابھی ہمارے اور آپ کے درمیان رونق اسٹیج ہونے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن کے پرنسپل صدر المدرسین فخر القراء استاذ القراء حضرت علامہ قاری ذاکر علی صاحب قبلہ مقدس ذلہ العالی، اور ساتھ ہی ساتھ دیواں شریف کی متبرک سرزمین سے ہمارے اور آپ کے درمیان حضرت علامہ سید محمد فاروق صاحب قبلہ چشتی دیواں شریف تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ علماء کرام و مشائخ اعظام رونق اسٹیج ہو چکے ہیں۔ حضرات، اسی اسٹیج پر قرآن مقدس کی تلاوت کے تعلق سے بہت ہی عظیم قاری خوش الہان حضرت علامہ قاری محمد مطلوب عالم صاحب قبلہ رضوی
استاد تنویر الاسلام امر ڈوبھا رونق اسٹیج ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اور آپ کے درمیان ملک کی ایک باوقار شخصیت عالی جناب عزت مآب سید محمد ندیم اشرف صاحب قبلہ جائسی تشریف فرما ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان بہت سارے دور و دراز سے چل کر کے ہمارے ائمہ کرام شہر کے معززین اس جلسے میں تشریف لائے، میں سبھی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ اگر میری آواز قاری محمد تہذیب رضا لکھنوی کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے تو بہت جلد وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور ساتھ ہی ساتھ آج کے اس بزم کو خطاب کرنے کے لیے مراد آباد کی سرزمین سے چل کر کے پورے ہندوستان کی سرزمین پر اپنی کامیابی کا اور اپنے خطاب کا جلوہ بکھیرنے والا وہ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر غلام جیلانی صاحب قبلہ مراد آبادی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ان کا بھی خطاب سماعت کریں گے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان معزز و باوقار شخصیتیں جلوہ افروز ہو چکی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اور آپ کے اس ادارے کا وہ نورانی اور روح پرور منظر بھی آج ملاحظہ فرمائیں گے۔ آپ کا یہ محبوب ادارہ مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن، جس کو آپ نے اپنی محنتوں اور مشقتوں سے پروان چڑھایا ہے، اپنے اس ادارے کی ہر موقع پر آپ خدمت و تعاون کرتے ہیں، تو الحمدللہ آج اس کا ثمرہ بھی آپ کے نگاہوں کے سامنے، اس کا پھل بھی آپ کے نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ تقریباً 55 بچے اس دارالعلوم سے حافظ و قاری کی شکل میں آپ کے نگاہوں کے سامنے منظر عام پر آئیں گے، انشاءاللہ وہ بھی نورانی منظر آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ کا ادارہ دن بدن ترقی کی منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جس عالم فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد ذوالفقار احمد صاحب قبلہ مدد ظلہ العالی کا انتظار بہت شدت سے ہم اور آپ کر رہے تھے، نعرے تکبیر اور نعرے رسالت سے حضرت کا استقبال کیجئے، وہ باوقار شخصیت ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ بار ہو رہی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جان ایمان کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرات، آئیے محفل کا رخ بدلتے ہوئے خطابت کے میدان میں آپ کو لے چلوں۔ بمبئی کی سرزمین سے آنے والا وہ معروف و مشہور خطیب جو رضا جامع مسجد میں رہ کر کے ہی نہیں بلکہ پورے مہاراشٹر ہی میں نہیں، مہاراشٹر کی سرزمین سے پورے ہندوستان کے مختلف صوبوں میں جا کر کے اپنی کم عمری میں خطابت کے میدان میں اپنی کامیابی کا لوہا بنوا چکے ہیں۔ آج خوش نصیبی ہماری اور آپ کی یہ بھی ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان وہ جلوہ بار ہو چکے ہیں۔ آئیے اپنے معزز باوقار عالم دین کا استقبال نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کی صداؤں سے کریں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت علامہ مولانا محمد ذوالفقار احمد صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بتائیں گے یہ حضرت اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ بتائیں گے یہ حضرت اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ طریق مصطفیٰ کیا ہے؟ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ مائک پر حضرت علامہ مولانا ذوالفقار احمد صاحب قبلہ۔ باوقار علماء کرام، محترم و مکرم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ نہایت ہی اخلاص و عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی و ساری کائنات کے مرکزی عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوبہار شفاعت جان عالم سید عالم نور مجسم جناب احمد مصطفیٰ ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں نہایت ہی غلامانہ انداز میں ہدیہ درود پاک پیش کرو پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے لفظ کن سے کائنات عالم کی تخلیق فرمائی۔ درود و سلام کی ڈالیاں پیش ہیں مکین گنبد خضرا مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ ناز میں، جن کے صدقے میں رب نے کائنات کو پیدا فرمایا۔ بے پناہ عقیدت و محبت کے ہار و پھول پیش ہیں ان شہدائے کے بار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقدس بارگاہوں میں، جنہوں نے اسلام جیسے مہذب اور موقر مذہب کو بچانے کے لیے صلیب و دار و رسن کے فندے کا استقبال کیا۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان کانفرنس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، بحمدہ تعالی بہت ہی نورانی کانفرنس ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اس کانفرنس میں قبول فرمائے۔ جس آیت پاک کو آج ہم نے اپنے گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے، تھوڑی دیر اسی تلاوت کردہ آیت شریفہ کے تحت گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ قرآن پاک وہ عظیم الشان اور لاریب کتاب ہے جس کو پروردگار عالم نے جان عالم سید عالم نور مجسم جناب احمد مصطفیٰ ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ ارشاد فرمایا میرے آقا نے، من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ
قرآن کہ جو اپنے رب سے بات کرنا چاہے اسے چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ ایک موقع پہ ارشاد فرمایا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن خود بھی سیکھے اور قرآن سیکھ کر کے دوسروں کو سکھلائے۔ قرآن پاک اللہ رب العزت نے جان کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اب اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں کی جائے گی۔ یہ کتاب صبح قیامت تک کے لیے ہم سب کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اس کے پہلے دوسری کتابوں کو دوسرے صحیفے رب نے نازل فرمائے۔ توریت رب نے نازل فرمایا، زبور رب نے نازل فرمایا، انجیل کو رب نے نازل فرمایا، مگر ایک محدود زمانے کے لیے نبی کا زمانہ ختم ہوا، ان کے ماننے والوں نے ان کتابوں میں ترمیم و تحریف کر دیا، کمی و زیادتی کر لی، اپنے منشا اپنے مرضی کے مطابق اس میں کم زیادہ کرتے رہے، مگر جو رب کائنات نے جان کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور میرے مصطفیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، تو رب نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیے توریت کو لوگوں نے بدل دیا، زبور کو لوگوں نے بدل دیا، انجیل کو لوگوں نے بدل دیا، اور جن رسولوں پہ یہ کتابیں نازل ہوئی تھی ان کی زندگیوں کو لوگوں نے اپنے منشا مرضی کے مطابق پیش کیا، مگر رب کائنات نے جب قرآن پاک کو نازل فرمایا تو ارشاد فرمایا ہم اس قرآن کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، ہزاروں حوادثات آئے، لاکھوں طوفان اٹھے، مگر آپ نے دیکھا 1400 سال پہلے جیسے قرآن پاک جو ہے لوگ پڑھتے تھے اسی انداز سے آج بھی قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے، کوئی ترمیم نہیں کر سکتا ہے، کوئی تنسیخ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے رب نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے، اور جب قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری کی بات آئی، ذمہ اٹھانے کی باری آئی، تو میرے رب نے ایک نہیں کئی تاکیدیں فرمایا اور فرمایا بے شک بلا شبہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس انداز سے حفاظت فرمایا، ہزاروں طوفان آئے، ہزاروں حوادثات آئے، مگر قرآن میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے، کوئی ترمیم نہ کر سکے، کوئی تنسیخ نہ کر سکے، کوئی کمی زیادتی نہ کر سکے، بلکہ 1400 سال سے جیسے قرآن پڑھا جا رہا ہے آج بھی پڑھا جا رہا ہے، اور صبح قیامت تک اسی انداز سے قرآن پاک کو لوگ پڑھتے رہیں گے اور قرآن کے فیضان سے لوگ مستفیض ہوتے رہیں گے۔ رب کائنات نے فرمایا تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک کو پڑھے اور پڑھ کر کے لوگوں قرآن کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرے۔ قابل صد مبارکباد ہے دارالعلوم حنفیہ ضیاء القرآن کے اساتذہ اور ارکان جو قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے انتھک کوشش کرتے ہیں صبح و شام، اور اس بات کے لیے کوشاں رہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کیا جائے، قرآن کو گھر گھر پہنچایا جائے اور قرآن پڑھ کر کے لوگ ہدایت کے راستے پر آویں۔ قرآن پاک ایک ایسی لاریب اور ایسی ایک مقدس کتاب ہے جس کو آپ پڑھتے جائیے بلائیں دور ہوتی جائیں گی۔ اگر رب سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں قرآن کی تلاوت کیجئے، گھر سے بلاؤں کو دور کرنا چاہتے ہیں قرآن کی تلاوت کیجئے، دکانوں میں برکت چاہتے ہیں قرآن کی تلاوت کیجئے، اور یہ قرآن ایسا ساتھی ہے ہمارا آپ کا کہ جب قرآن ہم تلاوت کریں گے اللہ بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ جب تک دنیا میں رہیں گے بلاؤں سے دور رہیں گے، دنیا میں رہیں گے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا، دنیا میں رہیں گے رب کی رحمتیں برستی رہیں گی، اور جب ایک قرآن پڑھنے والا دنیا سے جائے گا تو اس کے جانے کا انداز نرالا ہوگا۔ فرمایا گیا القرآن شافع مشفع، قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور قرآن کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ قرآن پاک شفاعت کرنے والی کتاب ہے، اور قرآن پاک جس کے حوالے سے شفاعت کرے قرآن پاک کی شفاعت
بات قبول کی جائے گی۔ ایک قاری قرآن جب قرآن پاک پڑھتا ہے، جب تک زندہ رہتا ہے اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی شان نرالی ہوتی ہے، اس کی منزل بڑی اعلیٰ ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا علماء سے، علماء کرام نے بارہا آپ کے سامنے اس کے حوالے سے روشنی ڈالا ہوگا کہ قرآن پاک پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، اس کے ساتھ صحیح ڈھنگ سے انصاف کرنے والا جب تک قرآن تلاوت کرتا ہے بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ جب نزا کا وقت ہوتا ہے، جاکنی کا عالم ہوتا ہے، جان جانے والی ہوتی ہے، سب ساتھ چھوڑنے والے ہوتے ہیں، ماں سسکیاں لیتی رہتی ہے، باپ روتا رہتا ہے، نوجوان بیٹے کو نہیں بچا پاتا ہے، لیکن ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے۔ ہزاروں آپ کے دوست ہوتے ہیں، ہزاروں آپ کے بھائی ہوتے ہیں، ہزاروں آپ کے محبین ہوتے ہیں، جاکنی کے عالم میں کوئی بھی آپ کا ساتھی نہیں ہوتا ہے، لیکن جب قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، رب کی رحمت جھوم جھوم کے برستی ہے تالیہ قرآن پہ، اور جب جاکنی کا عالم ہوتا ہے تو حسین و جمیل شکل و صورت میں قرآن پاک اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور روح نکلنے والی ہوتی ہے، قرآن کو دیکھتا رہتا ہے، آسانی سے روح نکل جاتی ہے۔ لوگ تجہیز و تکفین کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تاکہ قبر کی منزل تک اس مرنے والے کو پہنچایا جائے، اور جب قبر کی منزل تک پہنچانے کی باری آتی ہے لوگ نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، اور اس موقع پر قرآن پاک حسین و جمیل شکل و صورت میں مرنے والے کے سرہانے کھڑا رہتا ہے، اور اس کے بعد میں جب کفن پہنا دیتے ہیں تو قرآن سینے کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب قبر میں مرنے والے کو رکھا جاتا ہے اب وہاں پر سب کے ساتھ چھوٹ رہے ہیں، بہن نہیں جا سکتی ہے قبر میں، ماں نہیں جا سکتی ہے قبر میں، بھائی نہیں جا سکتا ہے قبر میں، احبا نہیں جا سکتے ہیں قبر میں، احباب نہیں جا سکتے ہیں قبر میں، ہاں آپ کا ایک ساتھی ہے جسے قرآن کہتے ہیں، سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے قبر کی تاریکی میں، اور قرآن جب تختہ رکھا جاتا ہے اور آپ کو مٹی کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو قرآن وہاں موجود ہوتا ہے، سب ساتھ چھوڑ کے چلتے ہیں، منو من مٹی کے نیچے ایک مرنے والے کو دبا دیا جاتا ہے۔ اب منکر نکیر جب آتے ہیں اور سوال کرنا چاہتے ہیں مرنے والے سے تو قرآن جا کر کے مردے اور منکر نکیر کے مابین حائل ہو جاتا ہے۔ منکر نکیر کہتے ہیں میرے درمیان سے ہٹو تاکہ مرنے والے سے ہم سوال و جواب کر سکیں۔ قرآن کا جواب سماعت کیجئے، مچل جائیں گے آپ۔ قرآن کا یہ فرمان ہوتا ہے قسم ہے رب کعبہ کی میں اس سے نہیں ہٹ سکتا، میں اس سے دور نہیں جا سکتا، میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ قرآن آپ کا ایک ایسا ساتھی ہے کہ جب تک آپ کو قرآن جنت میں داخلہ نہیں دلا دے گا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اور قرآن پڑھانے والے یہ قرآن اعظام ہیں، یہی موقر جماعت قرآن کی ہے جو قرآن پاک ہم کو آپ کو پڑھا کے حافظ و عالم و قاری بناتے ہیں، اور یہی قرآن مرنے کے وقت آپ کا ساتھی، قبر میں گئے آپ کا ساتھی۔ قرآن منکر نکیر سے کہتا ہے ہٹ جاؤ، اور میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں، ان کے ساتھ رہوں گا، ہاں اگر تمہیں دوسرا کام سپرد کیا گیا ہے تو تم جا کے دوسرا کام کرو، میں اپنے اس ساتھی کو جب تک کہ جنت میں داخلہ نہیں دلا دوں گا اس وقت تک میں اس سے دور نہیں جا سکتا ہوں۔ منکر نکیر جب وہاں سے ہٹے تو اپنے قرآن پڑھنے والے ساتھی سے قرآن مخاطب ہوتا ہے، اور قرآن فرماتا ہے اے میری تلاوت کرنے والے، اے مجھ کو پڑھنے والے، میں تیرا ساتھی ہوں اور تجھے جنت میں پہنچا کر کے دم لوں گا۔ قرآن پڑھنے والے بلا شبہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، بڑے لائق تکریم ہوتے ہیں، صاحب عظمت ہوتے ہیں، اور جو قرآن پڑھتے الحمدللہ ان کے عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جو قرآن پڑھاتے ہیں ان کے عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ان کے ماں باپ کو دیکھیے جن کے بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں، جن کے بچے قرآن کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل بروز قیامت
جن کے بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کے سر پہ ایسا تاج زرری رکھا جائے گا، اتنا چمکتا ہوا کہ اس کے چاندنی، اس کے چمک کو دیکھ کر کے چاند بھی شرماتا نظر آئے گا۔ اتنا شاندار جوڑا ایک حافظ قرآن کے والدین کو پہنایا جائے گا کہ اس جوڑے کی قیمت دنیا کی تمام ساری چیزیں مل کر کے نہیں ہو سکتی ہیں۔ بیٹا حافظ قرآن ہوا ہے، کل تمام سارے انبیاء اور رسول موجود ہوں گے، تمام سارے نبی کے امتی موجود ہوں گے۔ ایک حافظ قرآن کے ماں باپ کی عظمتوں کو آپ دیکھیے، ایسا تاج پہنایا گیا کہ سورج کی روشنی بھی مات پڑتی نظر آتی ہے، چاند بھی شرماتا نظر آتا ہے، کہکشاں اپنے منہ کو چھپاتا نظر آ رہا ہے، اور ماں باپ کے حافظ قرآن کے سر پہ تاج رکھا جاتا ہے، شاندار جوڑا زیبتن کرایا جاتا ہے، اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ اب ایسے موقع پہ جب ہزاروں کا مجمع ہو، آج یہاں چند سو لوگ موجود ہیں، اگر کسی کی عزت افزائی کی جائے تو اس کے خوشی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، اس کے عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، اس کے رفعتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ ایک حافظ قرآن ہے، کل بروز قیامت 1-2 لاکھ نہیں، اربوں خربوں سنکھوں کی تعداد میں انبیاء کے علاوہ تمام سارے امتی موجود ہوں گے۔ 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء اور رسول ہوں گے، اور ان کے اربوں خربوں امتی ہوں گے۔ ان کے مابین ایک آدمی کے سر پہ جب ایسا تاج رکھا جائے گا، اس کے خوشی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ جب عظیم الشان جوڑا زیبتن کیا جائے گا تو اس کے خوشی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ یہ حافظ قرآن نہیں ہوا ہے، اس کے ماں باپ حافظ قرآن نہیں ہے، یہ حافظ قرآن ہوا ہے، مگر ماں باپ کا عالم یہ ہے۔ ماں باپ کی قسمت اس قدر جو ہے آج انگڑائی لے رہی ہے کہ بیٹے کے صدقے میں باپ کو عزت مل رہی ہے، ماں کو عزت مل رہی ہے۔ اور جب ماں باپ کی عزت کا عالم یہ ہے تو وہ بچہ جو حافظ قرآن بنا ہے اس کے عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ وہ بچہ جو حافظ قرآن بنا ہے اس کی رفعتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ اور جن علماء نے، جن صلحاء نے، جن قراء نے ان حفاظ کو آپ کے حوالے کیا ہے، ان کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ اور ایسے مدرسوں کے تعمیر و ترقی کے لیے جو لوگ کوششیں کرتے ہیں ان کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ ایسے مدرسوں سے جو محبت کرتے ہیں ان کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ ایسے مدرسوں کے جو معاونین ہوتے ہیں ان کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ جس قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اسی قرآن کو پھیلانے کے لیے آپ کا عظیم الشان ادارہ دارالحنفیہ قائم کیا گیا ہے، تاکہ یہاں سے قرآن کی حفاظت کرنے والے قراء پوری دنیا میں پہنچ کر کے قرآن کی تعلیمات کو عام کرتے نظر آئیں۔ کیا سمجھا ہم نے قرآن کو، کیا جانا ہم نے قرآن کو۔ قرآن ہے خزانہ، قرآن روشنی ہے، وہ کون شے ہے جس کی قرآن میں کمی ہے۔ ایک حافظ قرآن قرآن کا حافظ بنتا ہے، اس کے ماں باپ کی عظمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے ایک بیٹے کا یہ معاملہ ہے، اب بیٹا کتنا عظیم ہوگا، کتنا صاحب مرتبہ ہوگا۔ جس کھال پہ قرآن پاک کی آیت لکھ دی جائے اس کھال کو آگ نہیں جلا سکتی، اور جس حافظ قرآن کے سینے میں 30 پارے قرآن ہو اس حافظ قرآن کے جسم کو مٹی کیسے کھا سکتی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہوتا ہے قوم کا وہ نوجوان جو حافظ قرآن ہوتا ہے، جس کے سینے میں 30 پارے موجود ہوتے ہیں۔ یہ قرائے اعظام الحمدللہ ہمارے سر کے تاج بننے کے لائق ہیں۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام پہ اترے ہوئے قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان کی قسمتوں کے بارے میں سننا چاہتے ہو، ایک بار مچل کے کہو سبحان اللہ۔ تشریف لائے حضرت۔
درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمدین بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک حافظ قرآن کتنے عظمتوں کا حامل ہوتا ہے۔ یہ تو ان حفاظ کی بات ہوئی، ان قرآن کی بات ہوئی جو حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اس کا انتقال قرآن کی تعلیم حاصل کرتے کرتے ہو جائے تو جانتے ہیں اس کی خوش بختی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ رب کائنات اس حافظ قرآن کو جو چند پارے کا حافظ ہوا ہے، پروردگار عالم فرشتہ پیدا فرماتا ہے اور وہ فرشتہ اس بچے کو جا کر کے قبر میں پڑھاتا ہے اور وہ بچہ مکمل حافظ قرآن اپنے قبر میں ہو جایا کرتا ہے۔ جب وہ بچہ اپنے قبر سے اٹھے گا، مدرسے میں وہ 10 پارے کا حافظ تھا، 20 پارے کا حافظ تھا، 15 پارے کا حافظ تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جب اٹھے گا وہ اپنے قبر سے تو 10-15 پارے کا حافظ ہو کے نہیں اٹھے گا، پورے قرآن کے 30 پارے کا حافظ ہو کر کے اٹھے گا۔ رب کی رحمت کا اندازہ آپ لگائیے کہ رب کتنا مہربان ہوتا ہے اپنے ان بندوں پہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، جو قرآن پاک کے فیضان سے مستفیض ہوتے ہیں۔ قرآن پاک ایک ایسی لاریب اور مقدس کتاب ہے کہ ہم آپ اس کو پڑھتے جائیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ احادیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں۔ جب ایک انسان قرآن پڑھتا ہے، جب ایک انسان نبی پہ اترے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ بقرہ شریف پڑھ رہے تھے اور ان کا شہزادہ جن کا نام حضرت یحییٰ تھا، ان کے گھوڑے کے پاس جہاں ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا وہاں سو رہا تھا۔ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع فرماتے ہیں، گھوڑا بدکنے لگتا ہے، آپ رک جاتے ہیں، گھوڑا رک جاتا ہے، پھر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، پھر گھوڑا بدکنے لگا، پھر آپ نے تلاوت روک دیا، نماز ختم کی، پھر گھوڑا رک جاتا ہے اور گئے اپنے شہزادے کو اٹھانے کے لیے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ آسمان سے لے کے ان کے گھر تک نور کی ایک قندیل لگی ہوئی ہے، پورا گھر روشن ان کا ہے۔ آپ صبح اٹھ کر کے بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ رات ایسا واقعہ پیش آیا، رات ایسا معاملہ پیش آیا، میرے آقا رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں آپ کو معلوم ہے وہ روشنی کیسی تھی، وہ شمع کیسی تھی، وہ قندیلیں کیسی تھیں؟ کہا مجھے نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فرشتوں کی نورانی جماعت تھی، جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تو تمہارے گھر پہ قرآن سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ ایک حافظ قرآن جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کو سننے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام پہ اللہ نے زبور کو نازل فرمایا، یہ قرائے اعظام بیٹھے ہیں، یہ آپ کو بتلائیں گے، یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ آپ کو بتلائیں گے۔ جب زبور کی آپ تلاوت فرماتے تھے تو دریا کا پانی رک جایا کرتا تھا۔ جب آپ کسی درخت کے نیچے آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو درخت ہمتن گوش ہو کر کے زبور کی تلاوت کو سنا کرتا تھا۔ پہاڑوں پہ آپ قرآن جو ہے زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ خوش ہو کر کے سنا کرتے تھے۔ پرندے گزر رہے ہوتے، زبور کی آپ تلاوت فرماتے تو پرندے رک کر کے سنا کرتے تھے۔ یہ زبور ہے جسے پرندے سنتے تھے، یہ زبور ہے جسے پہاڑ سنتا تھا، یہ زبور ہے جسے دریا کی روانی سنا کرتی تھی۔ مگر قربان جاؤ اپنے خوش نصیبی پہ مسلمانوں، وہ زبور تھا اسے انسانی مخلوق سنا جو کرتی تھی اور پرند و پرند سنتے تھے، اور یہ قرآن اللہ نے امت محمدیہ کو نبی کے صدقے میں دیا ہے جسے سننے کے لیے فرشتے آیا کرتے ہیں اور فرشتے سنا کرتے ہیں۔ اگر برکتیں چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، اگر برکتیں چاہتے ہو تو قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، ورنہ آج دنیا قرآنی تعلیمات سے دور کرنے کے لیے، اسلام کی شبیہ بگاڑنے کے لیے نئے فتنے اپنا رہی ہے، نئے چولے میں آ رہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک موقع پر ایک انگریز نے ایک مسلمان سے کہا تھا کہ تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو؟ کہا بلا شبہ ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اس
انگریز نے کہا تھا قرآن کے پڑھنے سے کیا فائدہ تمہیں ملتا ہے، قرآن کے پڑھنے سے تم کیا حاصل کر پاتے ہو، تو کہا قرآن پڑھتا ہوں اللہ بیماریوں کو دور کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہوں اللہ دل کو منور کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہوں اللہ برکتوں کا نزول فرماتا ہے، قرآن پڑھتا ہوں تاکہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جاوے، قرآن پڑھتا ہوں تاکہ میرے مصطفیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ کہا اچھا لیکن زبور میرے ہاتھ میں ہے، یہ سچی کتاب ہے، قرآن سچی کتاب نہیں۔ کہا ظالم تم لوگوں نے تحریف کر دیا زبور کے اندر، اپنے مرضی و منشا کے مطابق کمی و زیادتی کر دی۔ قرآن تو ایک ایسی لاریب کتاب ہے جس کے حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے لے لیا ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ کہا نہیں میری کتاب سچ ہے، کہا تو اپنے قول میں جھوٹا، تیرے دوست و احباب جھوٹے، میرا قرآن سچا، میرے مصطفیٰ سچے، میں سچا۔ کہا اگر سچے ہو تو آگ لگاؤ، تم بھی قرآن کو آگ میں ڈال دو، ہم بھی زبور کو آگ میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد معلوم پڑ جائے گا کہ قرآن سچی کتاب ہے یا زبور سچی کتاب ہے۔ اے مسلمانوں تمہیں دھوکہ دینے کے لیے نئے نئے فتنے باز نیا نیا فتنہ کرتے ہیں، ان کے فتنوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان علماء کا دامن تھامنا ہوگا، ان قرہ کے بارگاہ ناز میں آ کر کے کچھ سیکھنا ہوگا۔ آج میں آپ کے ذہن کو متوجہ کر کے اس بات کو بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ جو زبور میں ایسا کیمیکل لگا کے لایا تھا کہ آگ میں ڈالنے کے بعد میں وہ زبور نہیں جلتا، وہ کتاب نہیں جلتی، اور وہ دنیا کے سامنے کہتا نظر آتا دیکھو قرآن جل گئی ہے، گویا کہ قرآن سچی کتاب نہیں ہے، زبور نہیں جلی ہے، وہ سچی کتاب ہے۔ مگر ایک مومن جو ہوتا ہے بے سہارا نہیں ہوتا ہے، ایک مومن جو ہوتا ہے بے کسی سہارے کے نہیں ہوتا ہے۔ ارے ہمیں سہارا دینے کے لیے اللہ نے غریب نواز کو ہندوستان میں بھیج دیا ہے، ہمیں سہارا دینے کے لیے مخدوم سملہ کو بھیج دیا ہے، ہمیں سہارا دینے کے لیے اعلیٰ حضرت کو بھیج دیا ہے۔ یہ ہماری رہنمائی فرماتے رہتے ہیں۔ ایک مسلمان کتنا عظیم ہوتا ہے اپنے ایمان کے حوالے سے، کتنا عظیم ہوتا ہے اپنے عقیدے کے حوالے سے، کتنا پختہ ہوتا ہے اپنے ارادے کے حوالے سے۔ کہا ظالم تو کتنا بڑا ظالم ہے، تیرے نبی پہ کتاب اللہ نے نازل کیا ہے، تو اسے پھینکنے کی بات کرتا ہے۔ ہم اپنے پیغمبر کے اتنے سچے امتی ہیں، ایک حرف کی توہین برداشت نہیں کر سکتے ہیں، قرآن کو پھینکنے کی بات تو کرتا ہے، قرآن پاک کو اپنے سینے سے الگ نہیں کر سکتا ہوں، قرآن پاک کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں اگر تجھ میں ہمت ہے تو بھی اپنی کتاب زبور کو لے لے، اور میں بھی اپنے کتاب قرآن کو لیتا ہوں۔ میرے لکڑیوں کی دکان ہے، اس دکان میں آگ لگا دیتا ہوں، آگ کے شعلے بھڑکنے لگے، تو اپنے سینے سے زبور کو لگا لینا اور میں اپنے سینے سے قرآن کو لگا لوں گا، اور دونوں لگانے کے بعد میں آگ میں کود جانا، اور جو بچ جائے گا وہ سچا ہوگا، اس کی کتاب سچی ہوگی۔ اتنا سننا تھا، وہ بھاگتا ہوا نظر آیا اور قرآن اعلان کرتا نظر آیا ہم سچے ہیں، ہم جس پہ نازل ہوئے ہیں وہ پیغمبر سچا ہے، اور جس مسلمان کے ہاتھ میں قرآن ہے وہ مسلمان سچا ہے۔ نئے نئے فتنے ہر دور میں جنم لیتے رہتے ہیں، قرآن کی توہین کی جاتی ہے، معاذ اللہ قرآن کو فتنے کی کتاب کہی جاتی ہے، قرآن کے حوالے سے نازیبا الفاظ کہے جاتے ہیں، قرآن میں ترمیم کی بات کی جاتی ہے، قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے، قرآن کی توہین کی جاتی ہے، مگر بے حرمتی کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا ہے۔ ہاں حرمت کو محفوظ رکھنے والا، عزت کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی کامیاب رہتا ہے۔ ایمان کی دولت نہیں ہے، قرآن کو محبت سے دیکھ لو، اللہ ایمان کی دولت عطا فرما دے گا۔ آپ کا ثقافتوں سے بھرا ہوا دل ہے، قرآن کی تلاوت کر لو، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں آپ کے ایمان میں چار چاند لگا دے گا۔ قرآن ایک ایسی لاریب اور مقدس کتاب ہے کہ آپ نے سنا ہوگا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جب انہیں خبر ملی تھی کہ میرے مصطفیٰ
لوگوں کو سچائی کی دعوت دے رہے ہیں، میرے مصطفیٰ لوگوں کو برائیوں سے روک رہے ہیں، میرے مصطفیٰ ایک اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرنے کا ڈھنگ عطا فرما رہے ہیں، تو ایسے موقع پہ سرکار عمر فاروق اعظم نے ننگی تلوار لے کر کے نبی کے خاتمہ کی بات کیا تھا۔ چلے تھے راستے میں، ایک صحابی نے کہا تھا کہاں جا رہے ہو؟ آنکھوں میں سرخی اتر آئی ہے، کہا پیغمبر اسلام کے قتل کا منصوبہ ہے، کہا وہاں جانے سے پہلے اپنے بہن بہنوئی کی خبر لیجئے، ان کے حالات بھی ویسے ہو چکے ہیں، وہ بھی نبی کے دین کو قبول کر چکے ہیں۔ جب بہن بہنوئی گھر پہ پہنچے تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، دروازہ کھلا تھا، اور جب پوچھا تھا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا کر رہے تھے، تو ایک مسلمان کا شیوا دیکھو، ایک مومن کا طریقہ دیکھو۔ ایک مسلمان نے کہا تھا کیا کر رہے تھے پوچھ رہے ہو؟ اپنے نبی پہ اترے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ مچل کے کہو سبحان اللہ۔ ایک مومن کیسے بھی نامساعد حالات ہوں جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا ہے۔ مارنا شروع کیا آپ نے، قرآن سے باز آ جاؤ، اس کی تعلیمات سے باز آ جاؤ۔ بہن بہنوئی نے کہا تھا یہ جسم تمہارے قبضے میں ہے، اور جان تو جانے جانا کے حوالے کر چکے ہیں، اب اس کا سودا نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا اتنے مضبوط ہو اپنے ارادے میں؟ کہا اس سے زیادہ مضبوط میرا ارادہ ہے۔ کہا نہیں مانو گے؟ ارے کہا جو اسلام کی لذت سے آشنا ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت جس کے دماغ و مشامجہ کو معطر کر دیتی ہے، پھر اسے کوئی بھی تکلیف جو ہے آوے اسے مسکرا کے وہ برداشت کر لیا کرتا ہے۔ کہا کس قرآن کی بات کر رہے ہو؟ کہا اس قرآن کی جو میرے مصطفیٰ پہ اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ کہا اچھا تم مجھے اس قرآن کو سنا دو۔ کہا نہیں، پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا، پہلے تمہیں پاک ہونا ہوگا۔ آپ غسل کرتے ہیں، قرآن پاک کی چند آیتیں سنتے ہیں، سننے کے بعد میں وہ انقلاب پیدا ہوتا ہے کہ کفر کا خاتمہ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں جلدی کرو۔ جب قرآن اتنی عظیم الشان کتاب ہے، جس پیغمبر پہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اس کے عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ چلو ہم قرآن پہ اور جان قرآن پہ جان دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ قربان جاؤ، جملہ نوٹ کرو، قرآن کی عظمت کے تحفظ کے لیے عمر نے تیاری بنا لی ہے، اور صاحب قرآن کے عظمت پہ جان دینے کی تیاری بھی عمر نے بنا لی ہے۔ گئے بارگاہ رسول میں، اور قرآن کی برکت سے اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ قرآن پاک کو جب مخلوق کہا جانے لگا، حضرت مفتی حنیف صاحب قبلہ جماعت کے عظیم عالم دین تشریف فرما ہے، میں ان کی توجہ چاہوں گا۔ قرآن کو جب مخلوق کہا جانے لگا اور ظالموں نے ظلم کرنا شروع کیا، علماء حق کو یہ اس بات پہ مجبور کیا جانے لگا کہ قرآن کو مخلوق کہو، تو یاد رکھو جب بھی ظلم کی آندھی چلی ہے تو علماء حق میدان میں آئے ہیں، عالم مصطفیٰ میدان میں آئے ہیں، مفتیان اعظام میدان میں آئے ہیں۔ واثق باللہ نے جب قرآن کو مخلوق کہا، جن لوگوں نے قرآن کو مخلوق کہا ان کو بچا لیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کا انکار کیا، جن علماء حق نے اس کے حوالے سے مخالفت کی، تو جانتے کیا ہوا تھا؟ ان کو پھانسی دی جا رہی تھی، انہیں سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا، ان پہ ظلم ہو رہا تھا، ان پہ تشدد ہو رہا تھا، ان کے گھر کو ویران کیا جا رہا تھا۔ حضرت احمد، امام احمد بن حضرت احمد جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے قرآن کے بارے میں؟ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں مخلوق ہے؟ آپ نے کہا قرآن تو مخلوق نہیں ہے۔ واثق باللہ نے کہا تھا ان کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دو، اور کہا سوچ لو امام احمد، اپنے آپ میں فیصلہ کر لو، کہا جان دے سکتا ہوں مگر قرآن کو مخلوق نہیں کہہ سکتا، کہا ان کو سولی پہ چڑھا دو۔ آپ مسکراتے ہوئے پھانسی کے پھندے کو چوم لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں واثق باللہ نے پورے شہر میں اعلان کروا دیا کہ ان کے لاش کو 7 دن تک چوراہے پہ لٹکا کے رکھا جائے، تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ قرآن پہ جان دینے والا نہیں مرتا ہے، اسے ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت جو ہے امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جب ان کو پھانسی دی گئی، چوراہے پہ لٹکایا گیا، تو آپ نے سنا ہوگا 7 دن تک آپ کی لاش چوراہے پہ لٹکائی جائے لگ رہی۔ ایک سپاہی جو آپ کی حفاظت کے لیے مامور تھا، اس کا بیان یہ ہے، جب رات میں لوگ سو جاتے تو حضرت احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ قبلہ کی جانب پھر جاتا، اور قبلہ کی جانب پھرنے کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، یاسین شریف پڑھتے، اور اس کو سن کر کے ہمارے دماغوں میں جا معطر ہوتے نظر آتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ جان دینے کے بعد میں ان کے زبان پاک سے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی اور قرآن پڑھ رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی عظمت پہ جان دینے کا حوصلہ رکھتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو سب کچھ ہے، قرآن کی عظمتوں کا معاملہ ہمارے یہاں بہت کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول یہ ہے، ہمارے معاشرے کا ماحول یہ ہے، اپنے بچوں کو ہم تحفے میں جہاں ٹی وی دیتے ہیں، اپنے بچیوں کو جہاں فریج دیتے ہیں، وہیں ایک مقدس غلاف میں لپیٹ کر کے اپنے بچوں کو قرآن دے دیا کرتے ہیں۔ بیٹی جاتی ہے، ٹی وی تو آن کر لیتی ہے، مگر قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو ٹی وی اور وی سی آر دکھایا ہے، تو ہماری بچیاں اور بچے قرآن پاک کیسے پڑھیں گے، اس کو کیسے سمجھیں گے؟ ہم نے اپنے بچوں کے سامنے اپنے زبان پہ کنٹرول نہ رکھ کر کے برے الفاظ سے اپنے بچوں کو یاد کیا ہے، اپنے پڑوسیوں کو یاد کیا ہے، تو ہمارے بچے اور بچیاں وہی سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے مذہب کی یہ تعلیم نہیں ہے، ہمارے اسلاف کی تعلیم نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کی تعلیم نہیں ہے۔ بزرگوں کا معاملہ یہ تھا، چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اچھے قاری قرآن ہوتے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، تب بھی اچھے قاری قرآن ہوتے تھے، اور تاجر و سپاہی ہوتے تھے، تب بھی اچھے حافظ قرآن ہوا کرتے تھے۔ آپ کو بتلاؤں، سرکار غوث پاک کی زندگی آپ کے نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے سنا ہوگا کہ غوث پاک اپنے وستاذ کے پاس تشریف لے گئے تھے، اور وستاذ نے کہا تھا، بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ابھی مکتب میں نہیں گئے، آپ نے قرآن پاک کے 18 پارے پڑھ کر کے اپنے وستاذ کو سنا دیا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مکتب میں نہیں گئے ہیں، وستاذ کے پاس نہیں گئے ہیں، آپ نے قرآن پاک کو کہاں سے پڑھا، کہاں سے سیکھا؟ آپ کے وستاذ نے پوچھا تھا، بیٹے عبد القادر یہ بتاؤ تم نے قرآن پاک کو کہاں سے پڑھا ہے، کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ نے جواب دیا تھا، اے میرے وستاذ سنو، میں اپنے ماں کے شکم میں تھا، میری ماں گھر میں جھاڑو لگاتی تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، میری ماں کھانا بناتی تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، میری ماں سونے چلتی تھی تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ میں پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد میں مکتب میں آیا ہوں تو ایسا نہیں کہ میں نے پڑھا نہیں، 18 پارے ہم نے اپنے ماں کے شکم میں سن کر کے یاد کر لیا ہے۔ جب ماں ایسی ہوتی تھی تو بیٹا غوث اعظم بن کے پیدا ہوتا تھا، جب ماں پاکیزہ ہوتی تھی تو بیٹا بختیار کاکی بن کے پیدا ہوتا تھا۔ بچوں کے اچھا بننے میں ان کے ماں باپ کا اہم کردار ہوتا ہے، بچوں کو اچھا بننے میں ان کے سوسائٹی کا اہم کردار ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیے، ہمارا بچہ نشنیہا بنتا ہے، ہمارا بچہ گویا بنتا ہے، ہمارا بچہ ماں باپ کا گستاخ بنتا ہے، ہمارا بچہ قاتل بنتا ہے، ہمارا بچہ غلام غوث اعظم کیوں نہیں بن سکا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے سامنے گالی دیا ہے، برائی کی ہے، لقمہ حرام کھایا ہے۔ اگر ہم لقمہ حلال کھاتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو ہمارا بچہ ظالم نہیں بنتا، ہمارا بچہ غلام حسین بن کر کے پیدا ہوتا۔ آپ دیکھیے، سرکار امام حسین کا نام آپ بھی لیتے ہیں، ہم بھی
بھی لیتے ہیں، لکھنؤ والے بھی لیتے ہیں، بمبئی والے بھی لیتے ہیں، کلکتہ والے بھی لیتے ہیں، پورے دنیا کے لوگ میرے حسین کا نام لیتے ہیں۔ میرے حسین کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں ہو سکتا ہے، میرے حسین کے ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی ہے، میرے حسین کے بھائی جیسا کوئی بھائی لا کے بتا دے۔ امام حسین کو یہ عظمتیں کہاں سے ملی؟ آپ کو معلوم ہوگا آج ہماری ماؤں کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری مائیں جب سوتی ہیں تو دوسروں کی برائی کر کے سوتی ہیں، ہماری مائیں سوتی ہیں تو نماز فجر کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے حسین کے ماں کو دیکھیے کہ جب سب لوگ سو جاتے تھے تو میرے حسین کی امی جان اپنے بچوں کو سلانے کے بعد میں وضو کرتی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی، نماز پڑھتی اور بارگاہ مولا میں یہ دعا مانگتی تھی، اے پروردگار عالم ایک ایسی لمبی رات بنا دے تاکہ تیری نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے عبادت کر لے۔ جب ماں عابدہ ہوتی تھی تو بیٹا امام حسین بن کے پیدا ہوتا تھا، جب ماں تہجد گزار ہوتی تھی تو بیٹا امام حسین بن کے پیدا ہوتا تھا۔ کیا ہم صرف نام کے امام حسین کے شیدائی ہیں؟ کیا صرف ہم کھچڑا کھانے والے حسین کے نام لیوا ہیں؟ کیا حضرت فاطمہ کو ہم کو حضرت فاطمہ کی ضرورت نہیں؟ کیا ہم کو نبی کریم سے محبت نہیں؟ بلا شبہ ہے، یقیناً ہے۔ تو ہمیں سچے غلام بن کے پریکٹیکل طور پہ میدان عمل میں آنا ہوگا اور دنیا کو دعوت کرانا ہوگا کہ ہم اپنے معاشرے کو تبدیل کر چکے ہیں، اب تم غلط نگاہوں سے اسلام اور مسلمانوں کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وہ دور کے نہیں، آپ کے دلی کی سرزمین پہ آرام فرما ہے، ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کرو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ اپنے ماں کے شکم میں ہیں، پیدا ہوئے 4 سال تک اپنے ماں کا دودھ پیتے رہے، اپنے ماں کے آغوش میں کھیلتے رہے، اور جب 4 سال کے بعد میں اپنے استاذ کے پاس گئے تھے اور استاذ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھانے کے بعد میں کتاب شروع کرانے کی بات کہی تھی تو آپ نے بھی 15 پارے اپنے استاذ کو پڑھ کر کے سنا دیا تھا۔ استاذ نے پوچھا تھا، بیٹا بختیار کاکی تم نے یہ کہاں سے حفظ کر لیا، کس مدرسے میں تم نے پڑھا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا تھا، کوئی اور مدرسہ نہیں، ارے اپنی ماں کی گود میں رہ کر کے میں نے قرآن کے 15 پارے حفظ کر لیے ہیں۔ میری ماں کھانا بناتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میری ماں جھاڑو لگاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اگر آج ہمارے ماں باپ بھی قرآن پڑھنے والے ہو جائیں، ہمارے بھائی بہن بھی قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو جائیں تو آج ہمارے معاشرے میں انقلاب آ سکتا ہے، آج ہمارے معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے، آج ہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، ورنہ قرآن کے حوالے سے لوگ بے حرمتی کرتے رہیں گے اور ہم دیکھتے رہیں گے۔ یاد رکھو آپ جو مسلمان ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، نبی پہ اترے ہوئے قرآن کی تلاوت کیجئے، یہ قرآن آپ کی شفاعت کرنے والا ہے۔ آپ کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر کے قرآن آپ کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچانے والا ہے۔ قرآن ایک ایسی لاریب کتاب ہے، آپ قرآن پڑھو گے تو آپ کے گھر میں اللہ برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ قرآن آپ کے بارے میں سفارش کر دے، اے مولا اس کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا، اور قرآن آپ کی مخالفت کر دے گا تو رب کائنات آپ کی بخشش نہیں فرمائے گا، آپ پہ رحم نہیں فرمائے گا۔ قرآن پاک سے محبت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن پاک پڑھ کر کے اپنے گھروں میں برکتوں کے نزول کے لیے بارگاہ مولا میں دعا کرو۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت بشر حافی کو، وہ شراب کے دل دادا تھے، وہ برائیوں کے اڈوں پہ رہا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے نام کی عظمت کو اپنے سینے میں بٹھالا تھا اور اللہ کے نام کی عزت کی تھی تو اللہ نے ان کو ولایت سے سرفراز فرما دیا تھا۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کی عزت کریں گے تو اللہ ہم کو کتنی عزت دے گا، کتنا مرتبہ دے گا، کتنی بلندیاں دے گا، کتنی رفعتیں دے گا، کتنے کامیابیوں سے ہمکنار کر دے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے قرآن طاقوں میں نہ رکھا جائے، ضرورت اس بات کی ہے ہمارے قوم کا بچہ پیدا ہو، وہ قاری قرآن بن کر کے تاجر بنے، ڈاکٹر بنے، ایک ڈاکٹر ہو قاری قرآن ہو، ایک انجینئر ہو قاری قرآن ہو، ایک تاجر ہو قاری قرآن ہو، ایک کسان ہو قاری قرآن ہو، تاکہ صبح اٹھنے کے بعد میں جب وہ کام
کے لیے جاوے وہ کام پہ جانے سے پہلے قرآن کی تلاوت کرے تاکہ پورا معاشرہ اور پورا گھر رحمتوں سے بھرتا ہوا نظر آئے۔ اور اگر ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا، اگر ہم اس سے الگ ہو گئے، ہم نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیا اور ہم نے قرآن کو طاقت میں سجا کے رکھ دیا، تو یاد رکھو قیامتیں ہمارے دروازے پہ دستک دے رہی ہیں۔ قرآن کی کہیں توہین کر دی جائے، ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ہم روڈ پہ اتر جاتے ہیں، ہم میدان میں جا کر کے اپنے جان دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں، بلا شبہ رکھنا بھی چاہیے، مگر میں آپ کو بتلاؤں یہ سب کچھ کرنے سے پہلے ہمیں قرآن پاک کے محبت کا ڈھنگ خود اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ ہمیں خود قرآن پاک پڑھ کر کے اپنے دل کو منور و مجلہ کرنا ہوگا۔ آج کے چند سالوں پہلے ترکی کی سرزمین پہ حضور مفتی صاحب قبلہ کی توجہ چاہتا ہوں، ترکی کی سرزمین پہ ظالموں نے شراب پیا، سمندر کی شہنائی میں بیٹھ کر کے ایک جہاز کے اندر، اور شراب پینے کے بعد میں جب نشہ ان کا شباب پہ آتا ہے تو ظالموں نے قرآن پاک کو لیا، اور قرآن پاک کو لینے کے بعد میں اس کے اوراق کو پھاڑا اور ایک رقاصہ سے کہا، ایک ناچنے والی سے کہا، اس قرآن کو اپنے قدموں سے روت دو تاکہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے نظر آئیں، تاکہ مسلمان سمجھ لے کہ ان کے قرآن کا کوئی محافظ نہیں ہے۔ وہ سوچ رہے تھے قرآن کی بے حرمتی کر کے ہم بچ جائیں گے، وہ سوچ رہے تھے قرآن کی عظمتوں سے کھلواڑ کر کے ہم زندہ رہ لیں گے۔ جب قرآن کو ظالموں نے پھاڑا ہے اور پھاڑنے کے بعد میں اس رقاصہ سے کہا ناچو اور اس قرآن کو اپنے قدموں سے روت دو، وہ ناچنا شروع کرتی ہے تو اللہ کا جلال آتا ہے، غضب نازل ہوتا ہے، ایک آگ کا شعلہ میرا مولا بھیجتا ہے اور پورے جو آگ کا شعلہ پورے جہاز کو جلا کے خاکستر کر دیتا ہے۔ ہم قرآن کی حفاظت کے لیے نہیں آئیں گے تو قرآن ہماری حفاظت کا محتاج نہیں ہے، قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری میرے مولا نے لی ہے۔ جب بھی کوئی ترچھی نگاہوں سے قرآن کی جانب دیکھے گا میرا مولا اسے عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ یہ کرم میرے مصطفیٰ کا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے اپنے قرآن کے حفظ کرنے کا ہم کو جذبہ عطا فرما دیا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ جس طرح سمندر کے بیچ میں قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کو اللہ جلا سکتا ہے، ایسے ہندوستان کے کسی بھی شہر میں قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کو اللہ ہلا کو برباد کر سکتا ہے۔ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ تو کرم میرے مولا کا ہے، قرآن کو ہمارے سینوں میں اللہ نے محفوظ فرما دیا ہے۔ اور یہ علماء یہ قرآن اسی دن رات کے لیے ہے تاکہ قرآن سے ہمارے سینے کو منور فرما دے، اور جب ہمارے سینے میں قرآن ہوگا تو قبر کی منزل بھی آسان ہوگی، اور کل بروز قیامت یہی قرآن ہماری شفاعت کے لیے کافی نظر آئے گا۔ کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ جس کے گھر میں بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے؟ کتنے لوگ ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے مجھے بتاؤ۔ ارے میاں سوچ رہے ہو، سوچ رہے ہو؟ آج اتنے لوگوں کے بیچ میں حضرت قاری ذاکر صاحب قبلہ ایک آدمی کو بلاویں اور حضرت مفتی صاحب قبلہ سے کہیں ان کے سر پہ امامہ باندھو تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ صاحب عظمت ہے۔ اس کا دل کس قدر کھل جائے گا، وہ کس قدر خوش ہو جائے گا۔ اتنے لوگوں میں آپ لوگ ہیں، کل 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 نبیوں کی جماعت ہوگی جو ہوگی، اور ان کے امتی ہوں گے۔ ان سب کے بیچ میں حافظ قرآن کے والد کے سر پہ جب تاج رکھا جائے گا تو اس کے خوشیوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جب اسے عظیم الشان جوڑا پہنایا جائے گا تو اس کے خوشیوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جب اس کے اگلی پچھلے گناہوں کو معاف کر کے اللہ جنت کا پروانہ دے گا تو اس کے خوشیوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس مجمع میں جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں وہ دامن پکڑ کر کے قاری ذاکر صاحب کا یہ کہیں حضرت آپ ہمارے بچے کو حافظ قرآن بنا دو۔ حضرت قاری جمیل صاحب کا دامن پکڑے کہے حضرت ہمارے بچے کو حافظ قرآن بنا دو۔ یہ کرم کریں آپ کا بچہ حافظ قرآن بن جائے، کل بروز قیامت اللہ اپنے فضل سے عزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ ڈاکٹر ہے کوئی گارنٹی نہیں، انجینئر ہے
کوئی گارنٹی نہیں. بہت بڑا سیٹ ہے, کوئی گارنٹی نہیں. بہت بڑا لکھپتی ہے, کوئی گارنٹی نہیں. پرائم منسٹر بن جائے, کوئی گارنٹی نہیں. اور آپ کے ادارے میں آ کر کے ایک بچہ حافظ قرآن بن جائے, اللہ کا نام لے لے, تو میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کی رحمت جھوم کے برسے گی, آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گی. آپ کو معلوم ہوگا, آخری بات کہہ کر کے اپنی بات سمیٹ لا رہا ہوں. ایک مرنے والا مرا, اس کی بیوی حمل سے تھی, انتقال کیا, اسے عذاب ہو رہا تھا. عذاب کے فرشتے اسے عذاب میں مبتلا گرفتار کیے ہوئے تھے. ایک دن اچانک حکم ربی ہوا, بند کر دو عذاب. مرنے والا گنہگار, گناہوں میں لت پت, عذاب میں گرفتار, حکم ربی ہوا بند کر دو عذاب دینا. فرشتے سراپا سوال پڑھ کے کھڑے ہو گئے, مولا یہ تو مر چکا, عذاب کا حکم ہوا, مرنے کے بعد اس نے کون سا اچھا کام کیا جس کے بنا پہ تیری رحمت جوش میں آتی ہے اور تو اسے معاف فرماتا ہے. تو اللہ رب العزت نے, حاتف غیبی نے جواب دیا تھا, سنو, مرنے کے بعد میں اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا, لیکن جب انتقال کیا تھا اس کی بیوی حمل سے تھی اور اس کی بیوی نے ایک بچہ جنا. اس کا ننھا سا بچہ جب جا کر کے مکتب میں بیٹھ کر کے اپنے استاذ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, تو میری رحمت تو گوارا نہیں ہوا کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر بیٹھ کر کے مجھے رحمان کہتا ہو, مجھے رحیم کہتا ہو, میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دو. بلا تمثیل آپ سمجھئے کہ جب ایک بچہ اللہ کو رحمان و رحیم کہہ رہا ہے تو اللہ اس کے باپ سے عذاب اٹھا رہا ہے. ایک بچہ رمضان کے مہینے میں جب قرآن کے پہلے پارے سے لے کر کے 30 پارے پڑھے گا تو رب اس بندے کے باپ کو کیسے عذاب دے گا, اللہ اس کے عذاب کو دور فرما دے گا. بیٹا خوش نصیب ہے جو حافظ قرآن ہوتا ہے, بیٹا خوش نصیب ہے جس کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہو جائے کرتے ہیں. بناؤ اپنے بچے کو حافظ, بناؤ اپنے بچے کو قاری, اور وہ ادارے جو قرآن پاک کے تعلیمات کو عام کر رہے ہیں ان اداروں سے جڑو, ان کی مدد کرو. جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کی خدمت کرو. اگر آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو تو قرآن خود بھی صحیح پڑھنا سیکھو اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ, تاکہ کل آپ کے سر پہ اللہ تعالیٰ ایسا تاج سجا دے جسے دیکھ کر کے دوسرے لوگ فخر کرتے نظر آئیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کے فیض و برکات سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. دارالعلوم حنفیہ رضویہ کو اللہ تعالیٰ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.